बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो क्रिकेट की दुनिया के अंदर अपने अपने अंपायर होते थे, जो हर मुल्क अपने अंपायर खड़े करता था। और मेरे मैं 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हूँ, तो जो 10 साल थे, 10 साल से भी ज़्यादा, कुछ 14-15 साल थे जिसमें अपने अपने अंपायर होते थे और बहुत इंतशार होता था क्रिकेट ग्राउंडों पे, क्योंकि जब टीम दूसरे मुल्क में जाके हारती थी वो कहती थी जी उनके अंपायरों ने हमें हरा दिया। और कई दफ़ा ये ठीक होता था कि अपने अंपायर अपनी टीम की मदद करते थे। तो मुझे फ़ख्र है कि मैं वो कप्तान था जिसने क्रिकेट की दुनिया में न्यूट्रल अंपायर लेके आया, कि अंपायर एक तीसरे मुल्क के होने चाहिए जो न्यूट्रल हों, ताकि जो जीते और हारे वो हार मान जाए, ये ना कहे कि जी दूसरों के अंपायरों ने मुझे हरा दिया। और पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने पहली दफ़ा क्रिकेट की तारीख़ के अंदर हम न्यूट्रल अंपायर 1986 में लेके आए, और उसके बाद फिर सारी दुनिया में न्यूट्रल अंपायर आ गए। और आज जो आप क्रिकेट मैचेस पे ग्राउंडों पे देखते हैं तो वो सारा इंतशार ख़त्म हो गया है, क्योंकि लोगों को फ़ैसले मुनसिफाना लगते हैं अब, क्योंकि अब उनको ये नहीं लगता कि अपने मुल्क के अंपायर अपने मुल्क की मदद कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ पाकिस्तान पे। देखिए, मैंने जब तहरीक इंसाफ शुरू की थी 27 साल पहले, उसकी वजह ये थी कि मैं ये आपको बार बार बता चुका हूँ, मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, जो सारी दुनिया में मैं फिरा और क्रिकेट की वजह से सारी दुनिया मैंने देखी, और ख़ास तौर पे बरतानिया का निज़ाम, क्योंकि मैं वहाँ प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था, आधा साल उधर आधा साल इधर, और यूनिवर्सिटी भी उधर गया था। वो मैं जब जितना मैं निज़ाम समझता गया, मैं इस नतीजे पे आ गया कि जो हज़रत अली का एक रज़ी अल्लाह ताला का कौल था कि कुफ्र का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता, मैं इस नतीजे पे आ गया कि हमारा निज़ाम में जब तक इंसाफ नहीं होगा, हम एक वो जो कायद आज़म का और इल्लामा इकबाल की ख्वाब थी कि एक अजीम मिसाली इस्लामी रियासत बनानी थी हमने, फलाई रियासत, और वो जिसकी बुनियाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ पे रखी थी, अदल और इंसाफ पे, हम वो बन ही नहीं सकते जब तक हम इंसाफ ना लेके आए मुल्क। और ये जद्दोजहद रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो क्रिकेट की दुनिया के अंदर अपने अपने अंपायर होते थे, जो हर मुल्क अपने अंपायर खड़े करता था। और मैं 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हूँ, तो जो 10 साल थे, 10 साल से भी ज़्यादा, कुछ 14-15 साल थे जिसमें अपने अपने अंपायर होते थे और बहुत इंतशार होता था क्रिकेट ग्राउंडों पे, क्योंकि जब टीम दूसरे मुल्क में जाके हारती थी वो कहती थी जी उनके अंपायरों ने हमें हरा दिया। और कई दफ़ा ये ठीक होता था कि अपने अंपायर अपनी टीम की मदद करते थे। तो मुझे फ़ख्र है कि मैं वो कप्तान था जिसने क्रिकेट की दुनिया में न्यूट्रल अंपायर लेके आया, कि अंपायर एक तीसरे मुल्क के होने चाहिए जो न्यूट्रल हों, ताकि जो जीते और हारे वो हार मान जाए, ये ना कहे कि जी दूसरों के अंपायरों ने मुझे हरा दिया। और पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने पहली दफ़ा क्रिकेट की तारीख़ के अंदर हम न्यूट्रल अंपायर 1986 में लेके आए, और उसके बाद फिर सारी दुनिया में न्यूट्रल अंपायर आ गए। और आज जो आप क्रिकेट मैचेस पे ग्राउंडों पे देखते हैं तो वो सारा इंतशार ख़त्म हो गया है, क्योंकि लोगों को फ़ैसले मुनसिफाना लगते हैं अब, क्योंकि अब उनको ये नहीं लगता कि अपने मुल्क के अंपायर अपने मुल्क की मदद कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ पाकिस्तान पे। देखिए, मैंने जब तहरीक इंसाफ शुरू की थी 27 साल पहले, उसकी वजह ये थी कि मैं ये आपको बार बार बता चुका हूँ, मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, जो सारी दुनिया में मैं फिरा और क्रिकेट की वजह से सारी दुनिया मैंने देखी, और ख़ास तौर पे बरतानिया का निज़ाम, क्योंकि मैं वहाँ प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था, आधा साल उधर आधा साल इधर, और यूनिवर्सिटी भी उधर गया था। वो मैं जब जितना मैं निज़ाम समझता गया, मैं इस नतीजे पे आ गया कि जो हज़रत अली का एक रज़ी अल्लाह ताला का कौल था कि कुफ्र का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता, मैं इस नतीजे पे आ गया कि हमारा निज़ाम में जब तक इंसाफ नहीं होगा, हम एक वो जो कायद आज़म का
اور علامہ اقبال کی خواب تھی کہ ایک عظیم مثالی اسلامی ریاست بنانی تھی ہم نے، فلاحی ریاست، اور وہ جس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف پہ رکھی تھی، عدل اور انصاف پہ. ہم وہ بن ہی نہیں سکتے جب تک ہم انصاف نہ لے کے آئے ملک. اور یہ جد و جہد رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے پاکستانیوں، جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو کرکٹ کی دنیا کے اندر اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے. ہر ملک اپنے امپائر کھڑے کرتا تھا. اور میرے میں 20 سال انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا ہوں، تو جو 10 سال تھے، 10 سال سے بھی زیادہ، کوئی 14-15 سال تھے جس میں اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے. اور بہت انتشار ہوتا تھا کرکٹ گراؤنڈوں پہ، کیونکہ جب ٹیم دوسرے ملک میں جا کے ہارتی تھی وہ کہتی تھی جی ان کے امپائروں نے ہمیں ہرا دیا. اور کئی دفعہ یہ ٹھیک ہوتا تھا کہ اپنے امپائر اپنی ٹیم کی مدد کرتے تھے. تو مجھے فخر ہے کہ میں وہ کپتان تھا جس نے کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا، کہ امپائر ایک تیسرے ملک کے ہونے چاہیے جو نیوٹرل ہوں، تاکہ جو جیتے اور ہارے وہ ہار مان جائے، یہ نہ کہے کہ جی دوسروں کے امپائروں نے مجھے ہرا دیا. اور پاکستان وہ ملک تھا جس نے پہلی دفعہ کرکٹ کی تاریخ کے اندر ہم نیوٹرل امپائر 1986 میں لے کے آئے، اور اس کے بعد پھر ساری دنیا میں نیوٹرل امپائر آ گئے. اور آج جو آپ کرکٹ میچز پہ گراؤنڈوں پہ دیکھتے ہیں تو وہ سارا انتشار ختم ہو گیا ہے، کیونکہ لوگوں کو فیصلے منصفانہ لگتے ہیں. کیونکہ اب ان کو یہ نہیں لگتا کہ اپنے ملک کے امپائر اپنے ملک کی مدد کر رہے ہیں. اب میں آتا ہوں پاکستان پہ. دیکھیں، میں نے جب تحریک انصاف شروع کی تھی 27 سال پہلے، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جو ساری دنیا میں پھرا، اور کرکٹ کی وجہ سے ساری دنیا میں نے دیکھی، اور خاص طور پہ برطانیہ کا نظام، کیونکہ میں وہاں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، آدھا سال ادھر آدھا سال ادھر، اور یونیورسٹی بھی ادھر گیا تھا. وہ میں جتنا میں نظام سمجھتا گیا، میں اس نتیجے پہ آ گیا کہ جو حضرت علی کا ایک رضی اللہ تعالیٰ کا قول تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. میں اس نتیجے پہ آ گیا کہ ہمارا نظام میں جب تک انصاف نہیں ہوگا، ہم وہ جو قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کی خواب تھی کہ ایک عظیم مثالی اسلامی ریاست بنانی تھی ہم نے، فلاحی ریاست، اور وہ جس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف پہ رکھی تھی، عدل اور انصاف پہ، ہم وہ بن ہی نہیں سکتے جب تک ہم انصاف نہ لے کے آئے ملک. اور یہ جد و جہد رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے پاکستانیوں، جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو کرکٹ کی دنیا کے اندر اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے. ہر ملک اپنے امپائر کھڑے کرتا تھا. اور میں 20 سال انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا ہوں، تو جو 10 سال تھے، 10 سال سے بھی زیادہ، کوئی 14-15 سال تھے جس میں اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے. اور بہت انتشار ہوتا تھا کرکٹ گراؤنڈوں پہ، کیونکہ جب ٹیم دوسرے ملک میں جا کے ہارتی تھی وہ کہتی تھی جی ان کے امپائروں نے ہمیں ہرا دیا. اور کئی دفعہ یہ ٹھیک ہوتا تھا کہ اپنے امپائر اپنی ٹیم کی مدد کرتے تھے. تو مجھے فخر ہے کہ میں وہ کپتان تھا جس نے کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا، کہ امپائر ایک تیسرے ملک کے ہونے چاہیے جو نیوٹرل ہوں، تاکہ جو جیتے اور ہارے وہ ہار مان جائے، یہ نہ کہے کہ جی دوسروں کے امپائروں نے مجھے ہرا دیا. اور پاکستان وہ ملک تھا جس نے پہلی دفعہ کرکٹ کی تاریخ کے اندر ہم نیوٹرل امپائر 1986 میں لے کے آئے، اور اس کے بعد پھر ساری دنیا میں نیوٹرل امپائر آ گئے. اور آج جو آپ کرکٹ میچز پہ گراؤنڈوں پہ دیکھتے ہیں تو وہ سارا انتشار ختم ہو گیا ہے، کیونکہ لوگوں کو فیصلے منصفانہ لگتے ہیں. کیونکہ اب ان کو یہ نہیں لگتا کہ اپنے ملک کے امپائر اپنے ملک کی مدد کر رہے ہیں. اب میں آتا ہوں پاکستان پہ. دیکھیں، میں نے جب تحریک انصاف شروع کی تھی 27 سال پہلے، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جو ساری دنیا میں پھرا، اور کرکٹ کی وجہ سے ساری دنیا میں نے دیکھی، اور خاص طور پہ برطانیہ کا نظام، کیونکہ میں وہاں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، آدھا سال ادھر آدھا سال ادھر، اور یونیورسٹی بھی ادھر گیا تھا. وہ میں جتنا میں نظام سمجھتا گیا،
میں اس نتیجے پہ آ گیا کہ جو حضرت علی کا ایک رضی اللہ تعالیٰ کا قول تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا، میں اس نتیجے پہ آ گیا کہ ہمارا نظام میں جب تک انصاف نہیں ہوگا، ہم ایک وہ جو قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کی خواب تھی کہ ایک عظیم مثالی اسلامی ریاست بنانی تھی، ہم نے فلاحی ریاست، اور وہ جس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف پہ رکھی تھی، عدل اور انصاف پہ، ہم وہ بن ہی نہیں سکتے جب تک ہم انصاف نہ لے کے آئے ملک، اور یہ جد و جہد رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو کرکٹ کی دنیا کے اندر اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے، جو ہر ملک اپنے امپائر کھڑے کرتا تھا، اور میرے میں 20 سال انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا ہوں، تو جو 10 سال تھے، 10 سال سے بھی زیادہ، کوئی 14-15 سال تھے جس میں اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے، اور بہت انتشار ہوتا تھا کرکٹ گراؤنڈوں پہ، کیونکہ جب ٹیم دوسرے ملک میں جا کے ہارتی تھی وہ کہتی تھی جی ان کے امپائروں نے ہمیں ہرا دیا، اور کئی دفعہ یہ ٹھیک ہوتا تھا کہ اپنے امپائر اپنی ٹیم کی مدد کرتے تھے۔ تو مجھے فخر ہے کہ میں وہ کپتان تھا جس نے کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا، کہ امپائر ایک تیسرے ملک کے ہونے چاہیے جو نیوٹرل ہوں، تاکہ جو جیتے اور ہارے وہ ہار مان جائے، یہ نہ کہے کہ جی دوسروں کے امپائروں نے مجھے ہرا دیا۔ اور پاکستان وہ ملک تھا جس نے پہلی دفعہ کرکٹ کی تاریخ کے اندر ہم نیوٹرل امپائر 1986 میں لے کے آئے، اور اس کے بعد پھر ساری دنیا میں نیوٹرل امپائر آ گئے، اور آج جو آپ کرکٹ میچز پہ گراؤنڈوں پہ دیکھتے ہیں تو وہ سارا انتشار ختم ہو گیا ہے،